अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आप सुन रहे हैं अदबी एक्स। मैं पढ़ने जा रही हूँ नॉवल जन्नत के पत्ते। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 20। हर सू आग फैली थी। जर्द सूख लपेटे किसी अस्तही की जुबान की मानद लपक लपक कर उसकी जानब बढ़ रही थी। वो वस्त में खड़ी थी और अतराफ में दायरे की सूरत में अलाव भड़क रहा था। शोले हर गुजरते पल बढ़ते जा रहे थे। हर सू धुआं था। उसके स्याह फ्रॉक का दामन जल रहा था। धुआं, सुर्ख शोले, हरा क्लीटिस की दायमी आग। गर्मी की हिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। वो बुरी तरह से जल रही थी। पानी पानी डालो मेरे ऊपर। वो तकिए पर बंद आंखों से गर्दन इधर उधर मारती एक झटके से उठ बैठी। उसका सारा जिस्म पसीने में भीगा था। तनफस तेज तेज चल रहा था। गर्मी लग रही थी। वो लिफा वो लिहाफ फेंक कर तेजी से बाहर भागी। लकड़ी का गोल चक्कर खाता जीना उसने दौड़ते कदमों से अबूर किया और बिना किसी तरफ देखे बाहर का दरवाजा पार कर गई। बागीचे में उतरकर वो गेट से बाहर निकल गई। रात हर सू फैली थी। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। स्याह आसमान पे कभी कभी चमकीली बिजली नमूदार होती तो पल भर को सड़क और सारे बंगले रोशन हो जाते। फिर अंधेरा छा जाता। वो दोनों बाजू सीने पे लपेटे इस बरसती बारिश बारिश में सड़क पे जलती जा रही थी। आसमान की थाल गोया उलट गए थे। बारिश तड़ातड़ गिरती उसको भगो रही थी। उसका पांव किसी पत्थर से टकराया तो उसे ठोकर लगी। वो घुटनों के बल पथरीली जमीन पे गिर गई। हथेलियां छिल गई। घुटनों पे भी खराशें आई। उसने हथेलियां झाड़ते हुए उठना चाहा। कमर में दर्द की शदीद लहर थी। वो वापस बैठ गई घुटनों के बल सड़क के वस्त में। पानी से उसका लिबास भीग चुका था। बाल मोटी लटों की सूरत चेहरे के अतराफ से चिपक गए थे। उसके अंदर की आग सर्द पड़ने लगी थी। जामनी पड़ते लब कब कपाने लगे तो वो उठ खड़ी हुई। किसी मामूल की तरह चलती हुई वो वापस उस सफेद महल तक आई थी। लिविंग रूम की अंगीठी में दो लकड़ियां जल रही थी। अंधेरे कमरे में आग और ऊपर लगे मध्यम से जर्द बल्ब की रोशनी ने अजब फसूं तारी कर रखा था। जाते हुए उसने ये सब नहीं देखा था, मगर अब चौखट पे खड़ी हो वो देख रही थी। आयशे बड़े सोफे पे सर झुकाए बैठी सामने मेज पे रखे कागज पे पैमाने से लकीर खींच रही थी। आहट पे उसने गर्दन मोड़ी। आओ बैठो, वो नरमी से कहती सोफे की एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज रोल करने लगी। ये आग बुझा दो। वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो उसकी आवाज बुयू खुदा की बारिश की तरह गीली थी। आयशे बिना तरदू के उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए जो दरअसल हीटर के रॉड थे, जिससे भड़कने वाली आग उस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं उभरती गोया असली लकड़ियां जल रही हों। अब आओ, अपनी बात दोहराकर आयशे रोल करके लपेटे लिपटे कागज पे रबर बैंड चढ़ाने लगी। वो मेकानकी अंदाज में चलती आगे आई और सोफे के दूसरे किनारे पे टिक गई। उसकी निगाहें बुझते अंगारों पे थी जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फोन कर लो, वो लोग परेशान होंगे। मुझे डर लगता है, मैं सबको कैसे फेस करूंगी। आतिशदान पे जमी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जरा सहमगी तैर रही थी। जिस अल्लाह ने तुम्हारे पहले मदद की है वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरो भी मत। आयशे ने कॉर्डलेस उसकी तरफ बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मगर एक दफा कोशिश कर लो। उसने कॉर्डलेस पकड़ते हुए आयशे को देखा। स्याह स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा मध्यम रोशनी में भी दमक रहा था। अब उसकी आंखें गहरी लग रही थी, स्याही माइल गहरी। उसने वॉल क्लॉक को देखा। यहाँ आधी रात थी तो वहां 9-10 बजे होंगे। घर का नंबर उसे जुबानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन पुश करने लगी, फिर फोन कान से लगाया। आयशे अपने पैमाने पे कर आयशे अपने पैमाने पर कार और पेंसिल समेट कर छोटी थैली में डालने लगी। हेलो, वो फातिमा की आवाज थी। हेलो अम्मा, मैं हया। उसकी आवाज में आंसू की नमी थी। कैसी हैं आप?
میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون ہی نہیں کر سکی۔ اصل میں مہوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں آج کل پوری فیملی میں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ اتنی مصروف رہی ہوں کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا، ابا کدھر؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اس کے سینے پہ اٹکی سانسیں بالآخر بحال ہوئی، دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوئے۔ کسی کو پتا نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئی۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سخت بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبرز بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرتضی، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا حیا۔ پھوپھو فکر مند سی تھی۔ اوہ معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھوپھو کے گھر رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی تشفی کروا کر، پرس میں پانی جانے سے دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر، جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائے، اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آنکھ سے مت ڈرا کرو، آنکھ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک ویڈیو یوں لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہے نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہم میں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو، اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس کے مسکرا کر نرمی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا۔ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے اور آنے میری دادی کی سگی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر اس کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے وہ ادھر رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پہ وہ قطعاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا۔ آنی آج کل استنبول گئی ہوئی تھی اور پیچھے گھر میں صرف 2 بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب تن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے۔ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی جب اس نے عائشہ کی آواز سنی۔ وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے ارد کھلے دروازے سے کمبل تہہ کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پہ لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو علی صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔
बहारे मुंह बसूरती कंबल फेंक कर उठ खड़ी हुई। आयशे उसका कंबल भी तय करने लगी। तुम हमारे साथ चलोगी हया? बहारे ने मंदी मंदी आंखों से उसे चौखट में खड़े देखा तो पूछ उठी। हाँ, अभी तुम जंगल जाओगी? नहीं, पहले हम सफीर की मम्मी की तरफ जाएंगे। मुझे जरा काम था उनसे, ठीक है ना? आयशे ने तायीद चाही। श्योर, उसने शाने उचका दिए। वो खुद को उनकी दो वो खुद को उन दो बहनों के रहमो करम पे छोड़ चुकी थी। ये सब किस लिए? आयशे बग्गी के संदूक में चमकते हुए औजार रख रही थी तो हया पूछ उठी। हम जंगल लकड़ियां काटने जाते हैं। यहाँ लकड़ियां काटने की इजाजत है तो नहीं, मगर हमारे पास खसूसी परमिट है। हम लकड़ी की चीजें बनाकर बाजार बेचते हैं। इतने बड़े घर की मालकिन को बढ़ई बनने की क्या जरूरत है? वो बग्गी में चढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली थी। हया सुलेमान, हमें अंडर हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। हम बहुत महंगी चीजें बनाते हैं। वो हंस कर कहते हुए अंदर बैठ गई। वो दोनों अतराफ में थी और बहारें उनके दरमियान। बग्गी अब बंगलों से घरी सड़क पर दौड़ने लगी थी। घोड़े की टापों की आवाज सारे माहौल में गूंज रही थी। उस्मान अंकल का घर कहाँ है? वही मस्जिद के पास। तुमने हमारी मस्जिद देखी है ना? वहां तुम एक दफा आई थी। हाँ, मुझे याद है, मैंने तब तुम दोनों को देखा था। वो हवा से उड़ते बालों को समेटते हुए बोली थी। बहारे के चेहरे पे बार बार उसके बाल उड़कर आ रहे थे, मगर बहारे बुरा माने बगैर अपनी गुलाबी बड़े से पर्स को सीने से लगाए खामोश सी बैठी थी। उसके घुंघराले भूरे बाल पोनी में बंधे थे। तुम्हारे साथ उस दिन कोई था? आयशे ने आंखें बंद करके लम्हे भर को जैसे याद किया। फिरोजी अस्काफ में उसकी भूरी सब्ज आंखें अब नीली सब्ज लग रही थी। हाँ, वो मेरा कजन है और शौहर भी। अच्छा था। आयशे मुस्कुरा दी। वो भी जवाबन जरा सा मुस्कुराई। उस पल उसे वो अच्छा शख्स बहुत याद आया था। शेख उस्मान शबीर का बंगला बुयू खुदा के दूसरे बंगलों की निस्बत जरा सादा था। एक बड़े कमरे में जहां फर्शी नशस्त थी, हलीमा आंटी उनका इंतजार कर रही थी। वो बहुत मिलनसार, बहुत खूबसूरत खातून थी। शलवार कमीज पे बड़ा सा दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो पहली ही नजर में उसे बहुत अच्छी लगी थी। ये हया है, मैंने बताया था ना। आयशी कालीन पे उनके साथ दोजा दोजानो होकर बैठ गई। दोनों के दरमियान एक छोटी मेज थी जिस पे आयशे ने अपना हाथ रख दिया। हया और बहारे एक तरफ बैठ गई। मैं जानती हूँ, मुझे अच्छा लगा कि तुम हया को साथ लाई हो। वो मुस्कुराकर आयशे के हाथ की पुष्ट पे स्प्रे कर रही थी। हया जवाबन मुस्कुराई, फिर बहारे के करीब बहुत धीमी सी सरगोशी की। ये क्या कर रही हैं? आज चांद की 21वीं तारीख है ना? आज आयशे अपना खून निकलवाएगी। अभी देखना, आंटी उसके हाथ में ब्लेड से कट लगाएंगी। उसने बेयकीनी से बहारे को देखा और फिर कदरे फासले पर बैठी आयशे और हलीमा आंटी को। वो उसके हाथ की पुष्ट पे कुछ लगा रही थी। आयशे की उसकी जानब कमर थी तो उसे सो वो ठीक से देख नहीं सकती थी कि वो क्या कर रही हैं। करीबन 10 मिनट बाद आयशे उठी तो उसके हाथ की पुष्ट पे एक गोल सुर्ख निशान सा बना था। वो यकटक उसको हाथ को देख रही थी। ये क्या? उसने नासमझी से आयशे को देखा। बहुत अरसा हो गया है, मैंने कपिंग नहीं करवाई थी। सोचा आज करवा लूं। तुमने कभी करवाई है ये थेरेपी? उसने नफे में सर हिलाते हुए लाशऊरी तौर पे अपना हाथ पीछे कर लिया। तुम क्यों करवाती हो ये? वो अभी तक दसदीदा निगाहों से आयशे के हाथ को देख रही थी। मैं ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तो उधर फरिश्तों ने उन्हें हमारी उम्मत के लिए जो बहुत पुरजोर ताकीद की थी वो कपिंग करवाने की थी। अल्लाह ने इसमें बड़ा सुकून रखा है। तुम आंटी से बातें करो, तब तक मैं और बहारे गुल बाहर बाग से फूल तोड़ लें। वो दोनों बाहर चली गई तो वो कदरे हिचकिचाते हुए उठकर उनके सामने आ बैठी। उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर उसे देखते हुए हाथ बढ़ाया तो बिला इरादा हया ने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। तब उसे महसूस हुआ कि उन्होंने शफाफ पतला दस्ताना पहन रखा था। तुम अच्छा महसूस करोगी, ये तुम्हारी उदासी ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी उदासी इन चीजों से दूर हो सकती है। वो उनके हाथ में दिए अपने हाथ को देख रही थी जिसके पुष्ट में वो कोई स्प्रे कर रही थी। वो क्यों? मेरी जिंदगी बहुत पेचीदा और मसलों से भरी है।
उसने उदासी से कहते हुए नफी में सर झटका। खिड़की से छन कर आती सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़े नीलों को वाजिया कर रही थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी सामने दम तोड़ गई और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने बहुत दुआ की थी हलीमा आंटी, मगर वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। वो ना मरती तो कल को तुम खुद ही उसे छोड़ जाती। बास चीजें हमें नागवार लगती हैं, मगर वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अगर वो इस बीमारी से बच जाती, मगर माजूर हो जाती और किसी भी वजह से उसका घर छूट जाता, वो तुम्हारे आसरे पे आ पड़ी और तुम्हें सारी जिंदगी उसकी खिदमत करनी पड़ती, तो तुम चंद माह ये कर पाती, फिर तंग आकर खुद ही उसको छोड़ देती। बाज़ दफा मौत में भी एक रिलीफ होता है। वो उसके हाथ की पुष्ट पे जैतून का तेल मलते हुए कह रही थी। मगर मैंने उसे अल्लाह से वैसे ही मांगा था जैसी वो थी। वो तुम्हें अगले जहां में उसे वैसा ही वापस कर देगा और वही तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। वो रसान से कहते हुए अब एक शीशे का कप जिसके पेंदे पे कोई आला लगा था उल्टा करके उसकी हथेली की पुष्ट पे रख रही थी। मगर मैं उसका गम का क्या करूं जो मेरे अंदर सुलग रहा है। गम। सर झुकाए उल्टे रखे कप को दबाते हुए उन्होंने नफी में गर्दन हिलाई। हम मरने वाले के लिए थोड़ी रोते हैं बच्चे, मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। हम सब तो अपने नुकसान पे रोते हैं। हमारा गम तो बस यही होता है कि वो हमें अकेला छोड़कर चला गया। वो डबडबाई आंखों से उन्हें देखे गई। उससे अपने हाथ पे कप का दबाव महसूस नहीं हो रहा था। वो चंद लम्हे के लिए हर शय से दूर चली गई थी। मेरी जिंदगी में इतने मसले क्यों हैं हलीमा आंटी? तुम्हें लगता है हया कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में मसले हैं, बाकी सब खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं बच्चे, यहाँ तो हर शख्स दुखी है। हर एक का दिल टूटा हुआ है। सबको किसी एक चीज की तलब है। किसी को माल चाहिए, किसी को औलाद, किसी को सेहत तो किसी को रुतबा। कोई एक महबूब शख्स या कोई एक महबूब चीज। बस यही एक मसला है हमारी जिंदगी में। हम सबको एक शय की तमन्ना है। वही हमारी दुआओं का मौजू होती है और वो हमें नहीं मिल रही होती। वही चीज हमारे आसपास के लोगों को बेहद आसानी से मिल जाती है और हम उन पे रश करते हैं, रह जाते हैं, ये जाने बगैर कि इन लोगों की खास तमन्ना वो चीज है ही नहीं। वो तो किसी और चीज के लिए दुआएं करते रहते हैं। यूं हम उस एक शय के लिए इतना रोते हैं कि वो हमारी जिंदगी पे हावी हो जाती है और ये शय वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती रहती है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत से मसले आए होंगे। लम्हे पर को अपने सारे मसले याद करो। उसने आंखें बंद कर ली। वो अब कप हटाकर उस गोल निशान के अंदर मौजूद जिल्द में नश्तर की सुई से कट लगा रही थी। उसे तकलीफ नहीं हुई। वो कुछ और याद कर रही थी। सफेद फूल, शरीफों का मुजरा की वीडियो, इरम के रिश्ते के लिए आए लड़के का उन्हें पहचान जाना, वलीद की बदतमीजी, तुर्की का वीजा ना मिलना, फिर यहाँ आकर फूलों का सिलसिला, उसका बुयूकदा में कैद हो जाना, फिर उसका अगवा और आग का वो भड़कता अलाव। उसने आंखें खोल दी। उसकी हथेली की पुष्ट पे खून के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। हलीमा आंटी ने कप वापस हथेली पे रखकर दबाते हुए उसको देखा। अब बताओ इन मसलों का क्या बना? क्या बना? वो गायब दिमागी से कप को देख रही थी। ऊपर लगा शक्कर अंदर से खून खींच रहा था। शीशे का कप सुर्ख होने लगा था। मैं तुम्हें बताऊं इन मसलों का क्या बना? वो मसले हल हो गए। सारे मसले एक एक करके हल होते गए, मगर नए मसलों ने तुम्हें इतना उलझा दिया कि तुम्हारे पास इन भूले बसरे मसलों से निकलने पे अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त ही नहीं रहा। वो बेयकीने से उन्हें देख रही थी। वाकई कि वो सारे मसले तो हल हो गए थे। उसने कभी सोचा ही नहीं। हर शख्स की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब वो तबाही के दहाने पे खड़ा होता है और उसके राज खुलने वाले होते हैं। और उस वक्त जब वो खौफ के कुएं दूर तले खड़ा कपकपा रहा होता है तो अल्लाह उसे बचा लेता है। ये अल्लाह ताला का एहसान है और उससे अपना एक एक एहसान याद है। हम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलता। तुम अपने हल हुए मसलों के लिए उसका शुक्र अदा किया करो। जो सारी जिंदगी तुम्हारे मसले हल करता आया है वो आगे भी कर देगा। तुम वही करो जो वो कहता है, फिर वो वही करेगा जो तुम कहती हो।
پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ تب کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پہ آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پہ گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر جاتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس کے بادل کے تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کی۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پہ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا کہ اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت، سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا، اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے، وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کی باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا نہیں؟ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں یہ، ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہی نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی، اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پہ تھی۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ چمبی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھیم کر ہنسی۔
6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشے رکھ دیا۔ عائشے میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترکچی میں عائشے کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اچنبے سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ترکچی میں آئسی گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی میں حروف تہجی میں تھا، اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص یہ تم سے خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہ وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور قومی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈالی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈالی تھا؟ کیونکہ ڈالی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکسز خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس بل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک جانب ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بگی بان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرصع صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئی۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھی۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی۔ اس کے اتنے دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتی کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے ہوں اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھوڑ کر باہر نہیں نکلتی۔ بہارے کی بات پہ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو کوٹ کی آستینے موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پونچھ کر پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چیز چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟
نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشے کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے ہی تھی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی۔ میں ب... میں بال باندھ لوں بہارے، مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشے کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی تھی۔ میں باندھوں، میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنی گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہارے اس کی پشت پہ گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پہ آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ نہ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشے کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچ پاتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشے نے کن جوکھوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی یہ بہارے اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال ضائع تب کرتی ہے اگر کھینچ کر اتاری جائے، جبکہ انہوں نے اسے پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا، اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر شے موجود ہوتی تھی۔ بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ A creamy eye in silver chest, sleeps in a salty depth, rises from a prison grain, shines as its veil is slain. پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھی۔ پہلی آسان تھی مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور اسے مگر کون لے باکس گود میں رکھے باکس گود میں رکھے اس کی آنکھیں موند لی۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دنوں وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، ان کو یاد کرتی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔